اچھا جی، یہاں پہ گفتگو ہماری پہنچی ہے چوتھے پہ جی، ثم الموصول۔ معرفہ کی اقسام شروع تھیں، 3 ہو چکی ہیں۔ ضمیر پہلے نمبر پہ تھی، دوسرے نمبر پہ علم تھی، تیسرے نمبر پہ اسم اشارہ اور چوتھے نمبر پہ اسم موصول۔ اسم موصول کو جو ہے وہ معرفہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی شرح میں پہلے آ جاتے ہیں۔ الباب الرابع من انواع المعارف الاسماء الموصولہ۔ اسماء موصولہ، اسماء موصولہ کی تعریف وغیرہ بیان نہیں کی، اس کی جو ہے وہ کچھ ایسی علامتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ جو اس کے اندر پائی جانا ضروری ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کا محتاج ہونا صلہ اور عائد کی طرف، یعنی اسماء موصولہ جب بھی آئیں گے آپ کے پاس تو اس کے بعد ایک صلہ ہوگا، اور اس صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو اس میں موصول کی طرف پلٹ رہی ہوگی، اور اس ضمیر کو کیا نام دیتے ہیں؟ عائد کا۔ عائد عود سے ہے، پلٹنے سے، پلٹنے والی، تو ضمیر عائد اسے کہتے ہیں کہ یہ ضمیر پلٹنے والی ہے۔ یہ شرط اس میں موصولہ میں اس وجہ سے لگائی جاتی ہے کیونکہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر اس میں موصولہ کا معنی واضح نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے اس میں موصولہ کو جب مبنی کہا جاتا ہے تو یہ الفیہ میں بحث آئے گی کہ مبنی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حرف کے ساتھ مشابہت ہوگی ہے معنوی طور پہ۔ جیسے حرف اپنا معنی ادا کرنے میں ایک جملے کا محتاج ہوتا ہے کہ جملے کے اندر یوز کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سے تک اس کا کیا معنی ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے الذی کا معنی جو ہے، اس جو کا مطلب بھی تبھی واضح ہوگا کہ جب اسے جملہ کے اندر یوز کریں گے اور اس کا صلہ کیا ہے باقاعدہ ذکر ہوگا۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے یہ محتاج ہے، جملے کا محتاج ہے، اور معرفہ بھی یہ اسی صلہ کی وجہ سے بنتا ہے، اور صلہ کے اندر بھی یہ چیز ذکر ہوتی ہے کہ صلہ میں پھر آپ ایسی بات ذکر کریں گے کہ جو مخاطب کے لیے کیا ہوگی؟ معروف ہوگی، مخاطب اسے جانتا ہوگا۔ مثلا آپ نے کہا ہے کہ میرے پاس ایک رجل آیا، اور رجل تو نکرہ ہے، لیکن جب آپ الذی لگائیں گے، ٹھیک ہے، کہ الذی ضربک، ٹھیک ہے، الذی ضربک جب آپ نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے کو بندہ پتہ ہے کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ جب اسے پتہ ہے کہ مجھے کس بندے نے مارا ہے تو اب یہاں پہ الذی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ الذی کو کہاں پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شرط رہتی ہے کہ الذی کے بعد آپ ایسی صفت ذکر کریں گے، صفت کہہ رہا ہوں، ایسا صلہ ذکر کریں گے کہ جو صلہ مخاطب کے لیے کیا ہو جی؟ معروف ہو، اسے پتہ بھی ہو۔ اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے جو ہے وہ مارا ہے، کس کو مارا ہے، تو یہ پھر استعمال وہاں پہ الذی کا آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اضافی بات ہے جو ایک کیا کہتے ہیں اسے ہم اپنی زبان میں، کہ کامن سینس کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ صلہ آپ وہی لے کر آئیں گے جو اگلے بندے کو پتہ ہوگا، تب آپ کی کلام کیا ہوگی؟ واضح ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد مصنف جو ہے وہ اس کی 2 تقسیمیں کر رہے ہیں، اور تقسیم کے لیے لفظ انہوں نے ضرب استعمال کیا، وہی اعلیٰ ضربین۔ ضرب کے جو معنی ہیں لغت میں، القاموس میں دیکھیں بہت زیادہ معنی آتے ہیں۔ ایک اس کا معنی کیا ہے کہ اسم کے معنی میں، علی ضرب واحد، ایک ہی قسم کے اوپر۔ علی ضربین کہا تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 قسمیں کس اعتبار سے بننی ہیں؟ خاصہ اور مشترکہ۔ خاصہ اور مشترکہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ خاصہ کیا مطلب؟ یعنی مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے، مفرد کے لیے الگ، تثنیہ کے لیے الگ، اور جمع کے لیے الگ۔ خاص ہے یعنی جس کے لیے وہ اسم صلہ استعمال ہو رہا ہے اسی کے اعتبار سے وہ خاص ہے، باقی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اگر مذکر کے لیے استعمال کیا اللتی، تو یہ اللتی اب کیا ہے جی؟ اللتی مؤنث کے لیے استعمال کیا نا، اللتی اگر مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو یہ پھر مذکر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے کہتے ہیں خاصہ کہتے ہیں۔ مشترکہ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے من ہے، من کیا ہے وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور تثنیہ جمع کے لیے بھی کیا ہے استعمال ہو سکتا ہے، تو اسے مشترک کہتے ہیں، کہ جس میں تثنیہ جمع اور مفرد مذکر مؤنث کی کوئی فرق نہیں رکھا جاتا، سب کے لیے ایک ہی اسم ہے جو استعمال ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ خاصہ کو کیا بیان کریں گے؟ فالخاصہ
الذی للمذکر، الذی مذکر کے لیے خاص ہے، اللتی مؤنث کے لیے ہے، اللذان جو ہے وہ تثنیہ مذکر کے لیے ہیں اور اللتان تثنیہ مؤنث کے لیے ہیں۔ وَيُسْتَعْمَلَانِ بِالْأَلِفِ رَفْعًا، جب یہ مرفوع ہوں گے یعنی مقام رفع میں ہوں گے، فی محل رفع ہوں گے تو الف کے ساتھ استعمال ہوں گے، اور نصبی اور جری حالت میں یہ یا کے ساتھ استعمال ہوں گے۔ نون تو اس کی مکسور ہی رہے گی اللذان، اور ایک لغت یہ ہے کہ نون مکسور مشدد، کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے اللذان نے، نون مشدد مکسور بھی آئی ہے، ہاں واللذان نے یاتیان، نون مشدد مکسور بھی آئی ہے۔ تو لہٰذا نون کے اندر دو یعنی معروف لوگ ہوتے ہیں کہ ایک کیا ہے وہ نون کیا نام ہے نون مکسور ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ نون کیا ہے مشدد ہے۔ باقی یہ نون گرتی نہیں ہے، تثنیہ میں عام طور پہ جب مضاف ہوتا ہے یا اس طریقے سے وہ نون گر جاتی ہے، اس کی باقی رہتی ہے۔ کچھ حاشی میں لکھا گیا ہے کہ اشعار قدیم ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پہ اس کی نون بھی کیا گرا دی گئی ہے، اللذا کے بھی کچھ قدیم عربی زبان میں اشعار ملتے ہیں، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، نون اس کی باقی رہتی ہے۔ اچھا جی، والاولی لجمع المذکر، یہ لفظ اولا جو ہے وہ یہاں پہ لکھا گیا ہے جمع مذکر کے لیے۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ جو لفظ ہے وہ اولا ہے یعنی واو کے بغیر ہے، وہ جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہماری کتاب میں بھی واو کے ساتھ لکھا ہوا ہے ایسے ہی، یہاں پہ واو کے بغیر، یہاں واو نہیں، واو کے بغیر ہے، واو کے بغیر، ہاں پھر میرے نسخے میں گڑبڑ لکھا ہوں، اولا ہے، اور اولی بھی لفظ نہیں ہے، آپ کا یا کے نیچے دو نقطے ہیں نہیں ہے، یا کے نیچے دو نقطے، ہاں اولا ہی ہے، اولا ہے۔ تو وہ کچھ حواشی والوں نے لکھا کہ اولا جب لکھتے ہیں تو وہ حرف جارہ الا کی طرح لکھا جاتا ہے، تو اس طرح پھر پتہ نہیں چلتا، تو پھر کچھ لوگ فرق کرنے کے لیے درمیان میں کیا واو ڈال دیتے ہیں، تو وہ جو واو ہے نا اس کو پھر پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، پڑھا نہیں جاتا یعنی پڑھیں گے اولا ہی اسے، اولا نہیں پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے، اشباع وغیرہ ہر طرح اس کی کوئی قرات میں آئے گی نہیں، وہ فقط ایک علامت کے طور پہ ہوگا، جیسے زاربو میں لگاتے ہیں، نہیں زاربو میں کیا ہے، دعو میں، ہاں وہ کون سی واو ہے جو آخر پہ ایسی لگتی ہے، واو فارقہ، عمر میں لگاتے ہیں، ہاں عمر میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، عمر آ گیا، عمر میں ابو عمر ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کچھ بندے ابو عمرو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عمرو نہیں ہے، ابو عمر ہوتا ہے، تو وہ واو کو پڑھا نہیں جائے گا، اگر واو کو پڑھیں گے تو وہ پاکستانی والا ابو عمرو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو عمرو نہیں ہوتا، عمر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی واو کی ساری کھیل ہے کہ یہ واو فقط اس لیے رکھا گیا کہ الا حرف جارہ میں، اور جو اولا ہے، اولا کون سا اسم موصولہ، اس میں کیا رکھا جائے، فرق رکھا جائے، تو اولا کیا لفظ ہے جمع مذکر کے لیے، اور واو کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ فرق کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اولا، لیکن ہوتا اولا ہی ہے۔ وَكَذَلِكَ کہ کیا مطلب ہوگا، وَكَذَلِكَ یعنی لجمع المذکر، تو جمع مذکر کے لیے ہمارے پاس دو ہو گئے، ایک اولا ہو گیا اور ایک الذین ہو گیا۔ الذین میں پھر اللذون ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، الذین وَهُوَ بِالْيَاءِ فِي أَحْوَالِهِ كُلِّهَا، ٹھیک ہے جی، الذین یا کے ساتھ ہے، فی احوالہ کلہا، الذین کے تمام احوال کے لیے، تمام احوال سے کیا مراد ہوگا، رفع نصبی اور جری، تینوں حالات میں کیا ہے، یہ الذین ہے۔ کچھ جو ہے وہ نحویوں نے اللذون بھی کیا ڈھونڈا ہے، تلاش کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عربوں کے دو قبیلے ہوتے تھے، ایک کا نام حذیل تھا اور ایک کا نام عقیل تھا، تو اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ حذیل والے بندوں نے اس طرح اللذون پڑھا ہے رفیع حالت میں، یا جو ہے وہ عقیل والوں نے پڑھا ہے، تو لہٰذا یوں نحویوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ حذیل یا عقیل، حذیل یا عقیل کے قبیلے میں یہ ہمیں اشعار ہمیں ملے ہیں کہ وہ رفیع حالت میں الذین کے بجائے اللذون پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، عقیل لفظ استعمال ہوتا ہے، عقیل، حذیل اور عقیل۔ اچھا، یقولون اللذون رفعا والذین جرا ونصبا، ابن شام نے یہاں پہ کیا لکھا، حذیل و عقیل، انہوں نے کیا دونوں ہی قبیلوں میں، او کی بات ہی نہیں ہے، کہ حذیل اور عقیل جو قبیلے ہیں
یقولون وہ کیا کہتے ہیں، الذین رفع میں کہتے ہیں اور الذین جر اور نصب میں کہتے ہیں. تو لہٰذا اگر قدیم عربی زبان کے ان قبیلوں کے کوئی ہمیں اشعار وغیرہ ملتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں الذین بھی کیا مل جائے گا. لیکن عام طور پہ جو بنی طے کا قبیلہ ہے یا بنی حجاز ہے، اہل حجاز ہے، اور دیگر جو احادیث اور قرآن مجید ہے، وہاں پہ الذین کیا ہے نہیں آیا ہمارے پاس. رفعی حالت میں بھی الذین نہیں ہمارے پاس آیا. تو لہٰذا یہ تثنیہ سے کیا ہٹ کے ہے، تثنیہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں لیکن جمع میں کیا ایسا نہیں ہے. تو جمع مذکر کے لیے دو ہو گئے ہمارے پاس. جمع مؤنث کے میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی دو ہیں، ایک اللئی ہے اور ایک اللتی ہے. وَلَكَ فِيهِمَا، اور ان دونوں میں آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ اثبات الیاء و ترکها، کہ یا کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں اور یا کو ترک بھی کر سکتے ہیں. یا کو رکھیں گے تو وہ اشباع ہو جائے گا، لمبا کرنا ہو جائے گا، اللئی اللاتی. جیسے یا کو ہم گرائیں گے تو وہ پھر اشباع کے بغیر ہوگا، اللئی اور اللاتی. جیسے ہم اپنے اردو لہجہ میں کیا پڑھیں گے، اللائے اور اللاتے پڑھیں گے. اچھا، یہ سارے کے سارے کیا تھے، خاصہ تھے. مشترکہ میں آ جائیں تو اس میں سے پہلے نمبر پہ من ہے، دوسرے نمبر پہ ما، تیسرے پہ ایو، چوتھے پہ ال، پانچویں پہ زو اور چھٹے پہ کیا ہے، زا ہے. چھ جو ہیں ہمارے پاس مشترک ہیں. فہذہ ستۃ تطلق علی المفرد والمثنى والمجموع المذکر من هذه كله والمؤنث. تطلق استعمال کی جاتا ہے، ان چھ کو استعمال کی جاتا ہے مفرد کے اوپر بھی، مثنیٰ مجموع کے اوپر بھی، المذکر من هذه كله، ان تمام میں سے مذکر لے لیں، والمؤنث اور مؤنث لے لیں. ان تمام سے کیا مراد ہے، من هذا كله، یعنی مفرد، مثنیٰ اور مجموع. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے، 6 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، 6 ہو جائیں گے. اور اس میں یہ اسم موصولہ بھی ہمارے پاس کتنے، 6 ہے. تو ہر 6 کے لیے ایک کو کیا استعمال کریں گے تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے، 36 ہو جائیں گے. 36 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تقولو آپ کیسے کہیں گے جی، من کی مثال کے طور پہ من کو آپ استعمال کریں 6 میں. من کی جو ہے وہ ہمیں 6 مثالیں چاہیے نا. پہلی مثال یعجبنی من جاءک، یہاں پہ من کس میں استعمال ہوا، مفرد مذکر میں استعمال ہوا نا. یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا، کیونکہ جاء جو اس کا صلہ ہے اس کے اندر ضمیر ہوا کی ہے جو من کی طرف پلٹ رہی ہے. تو ضمیر جب ہوا کی ہے تو ہوا کیا ہے، مفرد مذکر ہے. تو پس من کس کے لیے استعمال ہوا ہے، مفرد مذکر کے لیے. یعنی صلہ سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اس میں موصولہ یہاں پہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، مذکر میں یا مؤنث میں. دوسری مثال من جاءت کا، اس میں ہے کہ من کی طرف پلٹ رہی ہے. تیسری من جاء کا، یہ تثنیہ مذکر ہے، اور من جاءتا کا ایسے تثنیہ مؤنث. 4 ہوں گی مثالیں، من جاؤ کا اور من جئنا کا. جاؤ کا میں یہ جمع کی ہوگی اور من جئنا کا میں کیا ہے جی، جمع مؤنث کی ہوگی. 6 اس کی مثالیں بن گئی. جس طریقے سے من کی 6 بنائی ہیں اسی طریقے سے ماں کی بھی کیا 6 آپ بنا لیں. وَتَقُولُ فِي مَا لِمَنْ قَالَ، اور اسی طریقے سے آپ ماں بھی کہتے ہیں. کہاں پہ ماں کہتے ہیں، لمن قال، اس کے لیے کہ جو قال جو کہے، کیا کہے جی، اشتریت حمارن. ابھی اس نے یہ کہا ہے من قال، ایک بندے نے آ کے کہا کہ اشتریت حمارن، میں نے گدھا خریدا ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کیا کہیں گے، وہ ابھی وہ کہنا ہے. جب آپ کہیں گے تو ماں کا وہاں پہ استعمال کریں گے. تو یہ مثال دے کر مصنف جو ہے وہ ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جبکہ من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا تھا. اچھا، اس نے کیا کہا کہ اشتریت حمارن کہا یا اشتریت اتانن کہا. اتن جو ہے وہ جو گدھے کا مؤنث ہے، گدھی، اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے گدھا خریدا یا گدھی خریدی، یا 2 گدھے یا 2 گدھیاں، یا حمرن او اتونن. ٹھیک ہے، گدھے خریدے یا گدھیاں خریدیں. تو جو بندہ بھی یہ کہے گا تو آپ اسے کیا کہیں گے، آپ یوں کہیں گے کہ اعجبنی مشتریتہ. پہلے نمبر پر جس نے ایک گدھا خریدا ہوگا اسے یہ کہیں گے. ہاں، اعجبنی مشتریتہ، تو وہاں پہ ماں کیا ہے، مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوا، اور اشتریتہ اس کا صلہ ہے. اس صلہ میں عائد کون سا ہے،
ہو ضمیر ہے وہ بھی ضمیر جو واضح ہے. اسی طریقے سے آپ کیا کہیں گے مشتریتہا ہاں جس نے عطن خریدی ہے. ٹھیک ہے. مشتریتہما کہیں گے. مشتریتہما دونوں کو کہہ دیں گے. ہما جو ہے وہ مذکر و مؤنث کے لیے ہے نا. تو یہ 4 مثالیں ہوں گی ٹوٹل. اور مشتریتہم یہ 5ویں مثال ہوگی اور مشتریتہن یہ 6ٹھی مثال ہوگی. وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ فِي الْبَوَاقِعِ اور اسی طریقے سے باقی سب میں آپ یہی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی مرضی ہے کہ وہ گدے کہنے والے کو کہیں یا کسی اور کو کہیں. تو یہ کام اس طریقے سے کریں گے تو ٹوٹل کتنی مثالیں بن جائیں گی؟ 36 کے ہمارے پاس مثالیں آ جائیں گی. اچھا اب کچھ الفاظ کے اندر بحث ہے تو اس کو مصنف بیان کر رہے ہیں. اس میں سے ہمارے پاس کیا ال ہے، من، ما، تیسرے نمبر پہ کیا ال ہے، الف لام. ہاں ایو کو چھوڑ دیا، تیسرے نمبر پہ ایو ہے، ایو کو چھوڑ دیا انہوں نے. اچھا ال جو ہے یہ موصولہ ہے لیکن اس کی شرط رہتی ہے کیونکہ الف لام معرفہ کی بھی ہمارے پاس ہے نا. ٹھیک ہے. تو الرجل کے اوپر جو الف لام داخل ہو رہا ہے اس سے ہم موصولہ نہیں کہہ سکتے. ضارب کے اوپر جو الف لام داخل ہو رہا ہے اس سے ہم موصولہ کہتے ہیں. جا الرجل آپ کہیں گے تو یہاں پہ الف لام موصولہ نہیں بنے گا، لیکن جا الضارب کہیں گے تو وہاں پہ الف لام کیا بنتا ہے؟ موصولہ بنتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ الف لام 2 in 1 ہے. ٹھیک ہے. یہ کبھی جو ہے وہ اس میں موصولہ بنتا ہے اور کبھی کیا ہے فقط وہ حرف تعریف بنتا ہے، اسم بھی نہیں بنتا، حرف تعریف کیا بن جاتا ہے. تو یہ پھر کہاں پہ اس میں موصولہ بنتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس کی شرط ایک ہی ہے. وہ شرط کیا ہے کہ ان تکون داخلتاً علی وصف صریح، یہ ایسے وصف کے اوپر داخل ہو کہ جو وصف کیا ہو؟ صریح ہو. وصف سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ، ان تمام کو کیا کہتے ہیں؟ وصف کہتے ہیں نحوی زبان میں. اور یہ جو وصف ہے نا یہ صریح اور غیر صریح کی طرف تقسیم ہوتا ہے. غیر صریح کون سا وصف ہوتا ہے کہ جو اب اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، صفت کے طور پہ استعمال ہی نہیں ہوتا. جیسے کون سا لفظ ہے؟ عربی زبان میں صاحب کا لفظ زیادہ بولا جاتا ہے، صاحب اور صاحبہ کا لفظ، یعنی یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک ڈاکٹر ادھر تھے شارع مدینہ کی سائڈ پہ، تو اس ڈاکٹر کا نام صاحب تھا. ٹھیک ہے. یہ دکتور صاحب. تو ہم نے کہا جب صاحب تو ہے نام کیا، ان کے صاحب ہی اس کا نام ہے. تو صاحب کیا وصف ہے. ٹھیک ہے. صاحب یعنی ساتھ رہنے والا. تو یہ وصف کیا ہے؟ عربوں میں اسم کے طور پہ چل رہا ہے. اگر اردو میں آپ چلے جائیں تو جو ناصر کا وصف ہے یہ ناصر بھی اسم کے طور پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. باقر کا وصف اسم کے طور پہ چل رہا ہے، صادق کا وصف اسم کے طور پہ چل رہا ہے. تو یہ سارے اسم فاعل ہیں لیکن استعمال جو ہے وہ وصف صریح کے طور پہ نہیں ہو رہے. جب یہ وصف صریح کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہے تو یہ وصف تو ہیں لیکن ان وصف کو کیا کہیں گے؟ وصف غیر صریح کہیں گے. اسی طریقے سے حسن جو ہے وہ حسن صفت ہے لیکن حسن جو ہے یہ وصف صریح ہے یا غیر صریح ہے؟ غیر صریح ہے. یعنی ابھی عام طور پہ یہ استعمال ہو رہا ہے حسن کہ اسم کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو لہٰذا جو ایسے اوصاف ہیں جو صریح نہیں ہوتے، اور کون سا صریح ہوتا ہے اور کون سا صریح نہیں ہوتا، یہ ہر معاشرے میں کیا الگ چیز ہے. کہیں پر صریح بن جاتا ہے، کہیں پر صریح نہیں بن جاتا، وہ ان کے یوز اور استعمال کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پہ اگر کہیں کہ میرے پاس وہ آیا کہ جو سچ بولتا ہے، جا الذی صدقہ یا صادقہ. اب صادقہ کو ہٹا کے اگر آپ وصف کو بولنا چاہیں تو جا الذی صادقن. اب الذی کی جگہ پر الف لام استعمال کرنا چاہیں جا الصادق، تو یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ صادق جو ہے وہ وصف صریح نہیں ہے، غیر صریح ہے، کیونکہ یہ اسم کے طور پہ کیا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہ اس وصف کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو وصف کیا ہو؟ وصف صریح ہو. مثلا ضارب ہے، یہ کسی کا نام نہیں ہوتا، یہ وصف صریح ہے. تو جا الضارب کہیں گے تو یہ استعمال کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا. اچھا جی. بشرط ان تکون داخلۃ علی وصف صریح اور لغیر تفضیل، وہ وصف ایسا ہونا چاہیے جو تفصیل والا نہ ہو. تفصیل والا وصف تو واضح ہے، افضل و تفصیل جو ہے ہمارے پاس. عالم بھی ایک وصف ہے، اکبر بھی ایک وصف ہے. تو الاکبر العالم میں الف لام جب بھی لگے گا وہ الف لام تعریف کا ہی ہوگا، وہ الف لام موصول کا نہیں ہوگا. تفضیل کے علاوہ پھر کتنے بچ جاتے ہیں پیچھے؟ ہمارے پاس 3 ہی بچ جاتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ.
وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، اور وہ ہمارے پاس کیا ہیں، یہ تین ہیں. اسم فاعل جیسے ضارب ہے، اسم مفعول جیسے مضروب ہے، صفت مشبہ جیسے حسن ہے. فَإِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ اسم جامد، اگر آپ داخل کرتے ہیں الف لام کو اسم جامد کے اوپر تو وہ تو وصف ہے ہی نہیں، جیسے رجل ہے. او علی وصف، یا ایسے وصف کے اوپر داخل کرتے ہیں کہ یشبہ الاسماء الجامدہ، جو اب اسماء جامدہ کے مشابہ ہے، جیسے صاحب ہے. او علی وصف تفضیل، یا ایسے وصف پہ داخل کرتے ہیں کہ جو ہے ہی تفضیل کے لیے، جیسے افضل اور اعلیٰ ہے تو فہیا حرف و تعریف، تو اس صورت میں یہ حرف تعریف ہوگا، اس میں موصولہ نہیں ہوگا. مصدر کو وصف کہتے نہیں ہیں. مصدر کبھی وصف کے لیے استعمال ہوتا ہے. عدل ہے، جیسے زید عدل کہتے ہیں مبالغہ کے طور پہ، تو وہ اس میں تعویل کرتے ہیں کہ ساری کی ساری عدالت ہی کیا ہے، زید کے اندر ہے. عالم کسی کو کہنا ہو تو زید علم کہہ دیں، آپ کہیں کہ یہ علم ہے، علم یعنی مبالغہ کے طور پہ زید عالم کہہ رہے ہیں. اچھا جی، نہیں وہ تو وصف ہے ہی نہیں نا، اسے جو تعویل کے ساتھ وصف بنایا جاتا ہے، تو وصف تین ہی چیزیں ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور افعل تفضیل کو خارج کرتے ہیں، وہ بھی وصف ہے. مصدر وصف کے طور پہ استعمال ہی نہیں ہوتا، اگر استعمال ہو تو تعویل ہوتی ہے اس کی مبالغہ کے طور پہ. جیسے ہم نے طاقتور اردو میں آ جائیں، کسی کو کہیں کہ زید طاقت ہے، زید ایک طاقت ہے، تو زید ایک طاقت ہے یعنی کیا مطلب، یعنی وہ طاقتور ہے، ہم کہیں گے تو یہ تعویل ہوتی ہے مبالغہ کے طور. اس کا وسیلہ والا ترجمہ کیا جاتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، یعنی اس رب کی تسبیح کریں الاعلی، جو بلند ہے. یہ جو کا ترجمہ یہ صرف موصوف صفت میں بھی آتے ہیں نا، اردو کے اعتبار سے دیکھا جائے، موصوف صفت کا اور جو موصول صلہ ہے یہ اردو میں تقریباً ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے. ہاں، یعنی اپنے اس رب کی حمد کریں، تسبیح کریں جو اعلیٰ ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو آپ نے موصول صلہ کا کیا، تو ہم کہتے چلیں پھر صفت والا کر لیں. رب کا کی صفت کیا لگائی ہم نے، اعلیٰ لگائی، تو موصول صفت والا کریں. تو آپ کہیں گے اپنے اس رب کی تعریف کریں جو اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی جیسا ترجمہ ہے، فرق تو نہیں ہے. تو اردو میں فرق کیسے کیا جائے گا دونوں ترجمے میں، یہ تھوڑا مشکل ہے. اچھا، ذو کے اندر مصنف کیا کہتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ ذو جو موصولہ ہے نا، یہ تمام عربوں کے ہاں نہیں ہے، یہ لغت طی ہے، جو بنی طے کا قبیلہ ہے ان کے مطابق ہے. وَإِنَّمَا تَكُونُ ذُو مَوْصُولَةً فِي لُغَةِ طَي خاصةً، لغت طے میں فقط، خاصةً کا مطلب کیا ہے، خاصةً کا ہاں فقط انہی کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے تو ذو کس میں سے، مشترکہ میں سے ہے نا، اس میں موصولہ مشترکہ ہے لیکن فقط خاص ہے لغت طی کے ساتھ. تقول، آپ کیا کہیں گے، جاءنی ذو قامہ. ٹھیک ہے، آپ یوں کہیں گے. اچھا، جاءنی ذو قامہ کا مطلب کیا ہوگا، جاءنی الذی قامہ ہوگا نا. وسمع من کلام بعضهم، اور یہ سنا گیا ہے من کلام بعضهم، طی جو ہے نا، طی قبیلہ ہے، ان کے بعض لوگوں کے کلام سے یہ جملہ سنا گیا ہے. کون سا جملہ، لا وذو فی السماء عرشہ، لا والذی فی السماء عرشہ، لا والذی واو قسم کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس ذات کی قسم ہے کہ جس کا آسمانوں میں عرش ہے، جس کا آسمان میں عرش ہے، یوں. تو یہ جملہ ان سے سنا گیا ہے کہ اس بندے نے یوں کہا کہ لا وذو فی السماء عرشہ. تو وذو فی السماء عرشہ کا کیا کہیں گے، کہیں گے کہ والذی فی السماء عرشہ. تو الذی کا صلہ کیا بنے گا، فی السماء، فی السماء جار مجرور جس کے متعلق ہوگا نا، وہ جو فعل ہوگا متعلق استقرہ، یعنی الذی استقر فی السماء عرشہ، یا الذی مستقر فی السماء عرشہ. وہ جو مستقر ہے نا، اس کے اندر ضمیر ہے جو ذو کی طرف کیا پلٹے گی، اور ذو اس طرح سے کیا واقع ہو جائے گا، صلہ واقع، اس میں موصول واقع ہو جائے گا. اچھا، ان کے جو شاعر ہیں انہوں نے بھی یہ جملہ کیا بولا ہے، فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي
وبئری ذو حفرت وذو طویت فإن الماء ماء ابی وجدی، یہ جو پانی ہے میرے باپ دادا کا ہے، وبئری اور میرا کنواں ہے، ذو حفرت وبئری التی، بئر مؤنث استعمال ہوتا ہے، التی حفرتها، وبئری اور میرا کنواں وہ ہے، التی حفرتها جس کو میں نے کھودا ہے، وضو طویتو اور جس کو میں نے کیا بچھایا ہے، یعنی صحیح کیا ہے، طوا بنایا۔ کیا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ذو اللہ کے معنی میں لیتی نہیں، لیکن بیر مونس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بیر مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بیر اگر مونس استعمال ہوتا ہے تو پھر تو اللتی استعمال کریں گے نا، یعنی جب آپ اس کی جملہ تشریح کریں گے نا، جب آپ تشریح کریں گے کہ ذو کس معنی میں آیا یہاں پہ، اگر ذو کو الذی کے معنی میں کہیں گے اور الذی مونس کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ پھر کیسے ہے؟ الذی ہے مشترکہ میں سے ہے ہی نہیں، الذی تو کیا خاصہ ہے نا، جب خاصہ ہے تو پھر آپ اس ذو کو اللتی کے معنی میں کیا لے کر جائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ وبئری ذو حفرتو کی کیا تشریح ہوگی؟ وبئری التی حفرتها، یہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ تشریح ہو جائے گی۔ اچھا، وَإِنَّمَا تَكُونُ ذا، اب اگلے پہ آ جائیں جو آخر پہ ذا، اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ موصولہ ہوگا یا موصولہ نہیں ہوگا، کیونکہ ذا اسم اشارہ کے کیا ہے طرح سے ہے نا، ذا اسم اشارہ کے طور پہ ہم نے پڑھا ہے حاضہ میں جو ذا ہے، اور یہی ذا کیا ہے موصولہ بھی ہے، تو موصولہ کی پھر کیا رہیں گی؟ شرائط رہیں گی۔ وَإِنَّمَا تَكُونُ ذا مَوْصُولَةً بِشَرْطٍ يَتَقَدَّمُهَا مَا الْاِسْتِفْهَامِيَّةُ أَوْ مَنْ اسْتِفْهَامِيَّةُ، یہ بصریوں کا نظریہ تھا۔ بصری کہتے تھے کہ جو ذا موصولہ ہے وہ اسم اشارہ ہی ہوگا، جب بھی ذا لگے گا اسم اشارہ ہوگا، موصولہ بننے کی یہ شرط ہوگی کہ اس سے پہلے ما استفہامیہ ہو یا من استفہامیہ ہو، تب آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ اسم اشارہ کی بجائے آپ اسے اسم موصولہ بنائیں گے۔ جیسے قرآن مجید کے یہ آیت ہے کہ ماذا انزل ربکم، تو اس کو وہ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ ملذی انزل ربکم۔ اچھا جی، من کی کیا مثال دی ہے؟ وَقَصِيدَةٍ تَأْتِي الْمُلُوكَ غَرِيبَةٍ قَدْ قُلْتُهَا لِيُقَالَ مَنْ ذَا قَالَهَا، من ذا قَالَ، یہاں پہ کیا ہے؟ بحث ہے، تو یہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا ان کے مطابق؟ من الذی قالها، تو من ذا کی جگہ پہ کیا لگائیں گے؟ الذی لگا دیں گے۔ اچھا، اے ملذی انزل ربکم، یہ اس قرآن کی کا معنی ہو جائے گا آیت کا، اور شعر کا کیا ہو جائے گا؟ من الذی قالها، شعر کا ہو جائے گا۔ فَإِن لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، اور اگر ما استفہامیہ اور من استفہامیہ دونوں داخل نہ ہوں تو فَيَا اسم اشارۃ، تو یہ اسم اشارہ ہو جائے گا۔ وَلَا يَجُوزُ أَن تَكُونَ مَوْصُولَةً، اور یہاں پہ جائز نہیں ہوگا کہ یہ موصولہ ہو، یہ بصریوں نے فیصلہ سنا دیا۔ لیکن کوفی کہتے ہیں کہ نہیں، ذا کے اشارہ بننے کے لیے اور اس میں موصولہ بننے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ ذا جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ ما استفہامیہ اور من استفہامیہ نہ بھی لگی ہوگی تو معنی ہم ایسا کریں گے کہ یہ کیا بن جائے گا جی؟ اس میں موصولہ بن جائے گا۔ اور کوفیوں نے ایک ایسے شعر کو پکڑا ہے کہ جس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پہ جو حاضہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ اشارے کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ بس آپ کو متوجہ کرتے ہیں، کل ان کے دلائل کی کیا بحث ہم کریں گے۔ عدس ما لعباد علیہ کے امارتن، عدس آواز کو کہتے ہیں، مبنی للسکون ہے، عدس گھوڑے کو روکنے کے لیے جو آواز ہے اس کو ایسا چلانے کے لیے عدس کا لفظ بولا جاتا تھا، تو وہ گھوڑے کے اوپر نکل کے جا رہا ہے اور گھوڑے کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا چلو، ما لعباد علیہ کا امارتن، عباد کے لیے، عباد ایک بادشاہ کا نام ہے کہ اس کی تمہارے اوپر کوئی علامت نہیں ہے باقی، یعنی اب وہ تمہارے اوپر پیچھے نہیں آ سکتا، امن تھے تم کیا ہو؟ مکمل محفوظ ہو۔
وہذا تحملین طلیقن، وہذا تحملین طلیقن، اور یہ بندہ تحملین ہو جسے تم نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، طلیق ہے، اب یہ کیا ہو چکا ہے؟ آزاد ہو چکا ہے، اب یہ آزاد ہو چکا ہے، اور کوئی بادشاہ وغیرہ یا کوئی آقا وغیرہ ایسے نہیں پکڑے گا، اب آزاد ہے، اب تم کیا آرام سے چلو، ٹھیک ہے جی۔ تو ساری کی ساری بحث کس میں ہے؟ ھذا تحملین طلیقن۔ تو کوفی کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ وَھَذَا تَحْمِلِينَهُ طَلِيقٌ، کہ وہ کہ جسے تم نے اٹھایا ہوا ہے وہ آزاد ہے۔ تو ان کے مطابق یہ ترجمہ تب درست بنتا ہے کہ جب ھذا میں آپ ھذا تحملینہ کو پورے کو آپ مبتدا بنائیں اور طلیقن کو کیا بنائیں؟ خبر بنائیں، کہ الذی تحملینہ مبتدا اور طلیقن اس کی کیا ہے؟ خبر۔ اگر آپ اس طریقے سے نہیں کرتے اور ھذا کو آپ کیا بناتے ہیں؟ مبتدا بناتے ہیں، تو پھر تحملینہ کا کیا کریں گے؟ ھذا طلیقن تو ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ آزاد ہے، لیکن ھذا تحملینہ اس کا پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تحملینہ پھر کیا بنے گا؟ لہٰذا انہوں نے کیا، جب تحملینہ کچھ بن ہی نہیں سکتا، ایک ہی اس کا چکر ہے کہ یہ صلہ بنے گا، صلہ تبھی بنے گا کہ جب ھذا میں آپ ذا کو کیا بنائیں گے؟ اس پہ موصولہ بنائیں گے۔ تو یہ کوفیوں کی دلیل ہے، انشاءاللہ آپ اس کو فوکس کریں، پھر اس کا کیا رد ہے اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔